ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو بہت افسوسناک خبر ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ملی کہ عامر لیاقت حسین جو ہے اچانک جو ہے اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ پہلے تو یہ خبر جب ملی واٹس ایپ پہ لوگوں نے شیئر کی جیو کی اسکرین، تو پہلے تو یقین نہیں آیا کیونکہ بہت ینگ، بہت انرجیٹک، بہت زبردست، بہت ہی کمال پریزنٹر، بہت ہی بہترین ہوسٹ، اور اتنی ینگ ایج میں اچانک ڈپریشن کا شکار تھے یا جو بھی ان کے ساتھ مسائل تھے۔ ہمارے ساتھ بحیثیت قوم ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس بات میں کہ اس کی پرسنل لائف میں کیا ہے۔ ان کی پرسنل لائف سب کو معلوم ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ہم ڈھکی چھپی تو رکھتے نہیں ہیں، اور ہم جو دل چاہتا ہے بول دیتے ہیں جس کے بارے میں بھی۔ میری مطلب ذاتی رائے بہرحال یہی ہے کہ اگر ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنے زور بیان پہ، اپنے جو بھی ان کا ٹیلنٹ تھا، ظاہر ہے وہ بہت زبردست پریزنٹر تھے، ان کا ٹیلنٹ سب سے بڑا یہی تھا۔ بحیثیت نعت خواں میں ان کا بڑا فین ہوں کہ وہ بہت اچھی نعت پڑھتے تھے، بہت زبردست نعت خواں تھے، بہت سریلے تھے، آواز بہت اچھی تھی، خوش اعلان تھے۔ انہوں نے بہت ساری زیادتیاں یقیناً کیں اور بہت سارے لوگوں پر بہت ڈائریکٹلی انہوں نے ذاتیات پہ حملے کیے جو کہ انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اب کیونکہ وہ مر گئے تو ہم اب یہ کہنا، اس بات کو کرنا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں ان کے منہ پر کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مرنے کے بعد لوگ ظاہر ہے لاکھوں، میرا خیال ہے لاکھوں لوگ ان کو پسند کرتے تھے، اور انہوں نے جس طرح رمضان ٹرانسمیشن کو ایک نیا رنگ، ایک گو کہ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ انعام گھر جو ہے وہ میں نیلام گھر کی ہی ماڈیفائڈ شکل تھی، انہوں نے خود کہا۔ اور ظاہر ہے کہ اس سارے سوال پوچھ کے جواب صحیح بتا کے جو بھی آڈینس ہے وہاں موجود اس وقت اس کو انعام دینا، اس کے تو بابا آدم جو ہے وہ طارق عزیز صاحب مرحوم اللہ بخشے، ایک زبردست پاکستانی جنہوں نے اپنی وصیت میں اپنی تمام جائیداد ریاست پاکستان کے نام کری۔ بہت کم ایسے مخلص لوگ بچے ہیں دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ، جو اس طرح سوچتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کی عامر بھائی نے کہ میں طارق عزیز کو دیکھ کے، نیلام گھر کو دیکھ کے، اور پھر نیلام گھر کی ایکسٹینشن یا ماڈیفائڈ شکل انعام گھر تھی۔ انہوں نے بہت انفلوئنس رکھا، بہت ہی زبردست، ان کا کوکنگ بہت اچھی کرتے تھے، وہ خود کھانا پکاتے تھے، اس میں شوز میں نے دیکھے۔ پھر انہوں نے ایک پولیٹیکل شو بھی کیا تھا جو کہ ایسے نہیں چلے گا شاید اس کا نام تھا، کسی پرائیویٹ چینل پہ۔ تو اس میں انہوں نے جو کرنٹ ایشوز ہوتے تھے، روزانہ پروگرام کرتے تھے وہ، اور اس میں جو کرنٹ ایشوز ہوتے تھے اور خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ ہمارے انڈیا میں جو دل چاہتا ہے جس کو بولنا ہوتا ہے پاکستان میں بول دیتا ہے کیونکہ آزادی اظہار ہے، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، بولتے ہیں کم از کم جواب تو دیں، لڑنا ضروری نہیں ہے لیکن منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے۔ ہمارا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، ہم بھی الگ طرح سے سوچتے ہیں، ہم ایک الگ نیشن ہے۔ 75 سال ہو گئے، ماننے کو تیار نہیں کہ ہم ایک الگ نیشن ہے، لیکن انہوں نے بہت صحیح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے نہیں چلے گا، میں آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو شوز پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح، اور کسی کو نہیں چھوڑا، شاہ رخ خان ہو یا کوئی اور ہو یا فلم انڈسٹری کے لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں یا پولیٹیکل لوگ ہوں، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا اور صحیح منہ توڑ جواب دیا۔ ان کا انداز بیاں، ان کا اسٹائل، ان کا میزبانی کا اسٹائل، ان کا بات کرنے کا انداز، اور ان کی تمام جو بھی ان کے اندر ٹیلنٹ تھے وہ بہت زبردست تھے، اور وہ بہت ہی مطلب پبلک کو بہت پسند آئے، اور لوگوں نے بہت جلدی، انہوں نے بہت چھوٹی ایج میں مقبولیت جو ہے وہ حاصل کر لی تھی، اور بہت جلدی وہ مین اسٹریم پاکستان کی سیاست پہ مشہور ہو گئے اور ویسے بھی مشہور ہو گئے۔ اور وہ بہت ہی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر مختلف تھے، دلچسپ تھے، بہت زیادہ انرجی تھی، بالکل ہلکے نہیں ہوتے تھے، کہیں پہ بھی شو کے دوران کسی پوائنٹ پہ بھی آ کے وہ کسی جگہ ویک نہیں ہوتے تھے، انرجی لیول ڈاؤن نہیں ہوتا تھا۔ میرے خیال میں 2 گھنٹے کا شو کرتے تھے اور 2 گھنٹے کے شو میں ان کا انرجی لیول اوپر ہی رہا ہمیشہ۔ میری پہلی ملاقات جب ان سے ہوئی تو میں نے اس ملاقات سے پہلے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی تھی۔ اس وقت جیو چینل لانچ ہونے والا تھا، اور جیو کا جو آفس تھا وہ حوالی کے انیکسی میں عارضی آفس بنا ہوا تھا، اور
جو عامر لیاقت صاحب تھے وہ جیو کے پہلے امپلائی تھے. ان کا امپلائی نمبر جو ہے وہ 001 ہے. پہلے جیو کے امپلائی ہیں وہ. یعنی جیو چینل نے جس آدمی کو سب سے پہلا اپوائنٹ کیا وہ عامر لیاقت حسین تھے. اور ان کے بارے میں باتیں سنتے رہتے تھے کہ وہ یہ کرتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں، ایسے مذاق کرتے ہیں یہ. لیکن میں کبھی ملا نہیں تھا. میرے دوست کچھ اس وقت جیو میں کام کرتے تھے تو میں ان سے ملنے کے لیے سلیکسی میں جاتا تھا. تو بہت سنا کہ عامر لیاقت یوں ہے اور عامر لیاقت ایسے ہیں اور ایسے بات کرتے ہیں اور حاضر جواب ہے اور بہت ہی گانا بھی بہت اچھا گاتے ہیں، نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں. لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو ایک دن پتہ چلا کہ وہ شارع فیصل پہ ٹریفک جیم ہو گیا. میں اس وقت جیو کے عارضی آفس جو کہ ہماری ٹاورس کی انیکسی میں تھا وہاں پہ ہم لوگ تھے. تو کہا کہ وہ وہاں پہ رینجرز کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تو آپ لوگ چلیں. ایک کال آئی کہ وہاں پہ یہ ہوا ہے اور ٹریفک جیم ہے. کس جگہ؟ شارع فیصل پہ ریجن پلازا جو کہ اس وقت تاج محل ہوٹل تھا اس کے سامنے بالکل. تو ہم 2-3 گاڑیوں میں 8-10 لوگ مل کے بیٹھ کے گئے. میں بھی ساتھ، ہمارے جو دوست تھے وہ بھی گئے کہ بھائی دیکھیں کیا مسئلہ ہوا ہے اور سالو کریں مسئلے کو. وہاں پہنچے تو ایک مجمع اس طرح لگا ہوا تھا جیسے کوئی ایکسیڈنٹ کے گرد لوگ ایک دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی لاش پڑی ہو. میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا. اس کے چاروں طرف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دائرے کی صورت میں، جو ایک ایکسیڈنٹ والا سین ہوتا ہے اس طرح. تو خیر ہم بھیڑ کو میں راستہ بناتے ہوئے ہم جب پہنچے تو عامر لیاقت صاحب زمین پہ یعنی روڈ پہ، گاڑی سائڈ پہ کھڑی ہوئی اور روڈ پہ آلتی پالتی مار کے یعنی جس طرح کھانا کھاتے ہوئے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک تقریر فرما رہے تھے بآواز بلند اور بہت روانی سے. اور رینجرز کے اہلکار چاروں. اس زمانے میں رینجرز بہت زیادہ کراچی میں ایکٹیو ہوتی تھی اور تلاشی لینا اور پوچھنا یہ سب بہت کامن بات تھی. ان کو کہیں روکا ہوگا اور روکنے کے بعد انہوں نے کہا جی کارڈ دکھا. انہوں نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. ظاہر ہے وہ نہیں جانتا ہوگا تو اس نے کہہ دیا اہلکار نے. انہوں نے اس کے بعد یہ گاڑی سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں جب تک کہ آپ کا کوئی اب بڑا افسر آئے گا اور یہ نہیں بولے گا کہ وہ مجھے جانتا ہے جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ اہلکار بیچارے بالکل سمجھ نہیں پائے کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ان کو نہیں پہچاننا کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی جس پر اتنا ناراض ہو رہے ہیں. خیر وہ مجمع جب زیادہ جمع ہو گیا اور لوگ بھی بہت سارے آ گئے اور اس وقت جیو آن ایئر نہیں ہوا تھا تو لیکن عامر بھائی کو لگتا تھا کہ سب سے مشہور آدمی وہی ہیں اس وقت بھی.